خبردار آپ کا یوم عرفہ کا دن ان کاموں میں گزرے۔ یوم عرفہ کا دن خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا دن سونے کے لیے نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا دن گھر کی صفائیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا شرف بخشا ہے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے اہل عرفہ پر فخر کرتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ یوم عرفہ کے دن کوئی لمحہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اور اس کی فرما برداری کے بغیر نہ گزرے۔ اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ نے اس دن کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ کا دن صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے کل کی تیاری آج ہی کر لینی ہے۔ آج 8 ذی الحج ہے، اسی لیے آج میں یہ ویڈیو بنا کر انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی، اور امید کروں گی کہ آپ تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ آج ہی آپ نے گھر کی عورتوں نے جنہوں نے صفائیاں کرنی ہیں، جنہوں نے جو کچھ سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے، وہ آج ہی کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو راشن خریدنا ہے یا شاپنگ کرنی ہے یا کچھ باقی رہ گیا ہے، وہ آج ہی سارے آپ نے اپنے کام جو ہے وہ سمیٹ لینے ہیں، سارے کام آپ نے وائنڈ اپ کر لینے ہیں۔ کچھ بھی کام آپ نے کل کے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ ایک دن ہے، اس کو پورا اخلاص محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے، صبح فجر سے لے کے شام مغرب تک۔ اب یہ طریقہ نہیں کرنا جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ صبح آپ نے کل روزہ رکھ لیا، فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ سوتے ہی رہ گئے، ظہر تک سو رہے ہیں، پھر زور میں اٹھے ہیں، پھر سو رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون سی دعا کثرت سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے دعا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بہت سارے نبیوں سے یہ دعا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ آپ سب میرے ساتھ اس دعا کو دہرا لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے کثرت سے مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا پھر سب سے بہترین کیا ہے جو آپ نے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلی ایک چھوٹی سی کلپ بنائی تھی، کل میں نے 2 منٹ کی ویڈیو ڈال دی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں اپنے موبائل فون پر فل آواز میں آپ نے اس کو لگا دینا ہے، تکبیر کو۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ٹی وی پر بھی لگا سکتے ہیں، اپنے ساؤنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ جو گھر والے بچے، مرد یا آپ کے پڑوسی سنیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کو یاد کرتے رہیں اور ریویژن ہوتا رہے اور وہ بھی پڑھتے رہیں گے، اور نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، خود بھی نیکیاں کمانا اور دوسروں کو بھی نیکیوں کے لیے آمادہ کرنا، دوسروں کو بھی بلانا کہ آؤ یہ اچھی راہ ہے اور اس راہ میں سب ایک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کل کیا کرنا ہے، کثرت کے ساتھ یہ بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہترین کیا ہے کہ آپ تکبیرات پڑھیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے آپ اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور سارا دن موبائل فون کو تو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ٹک ٹاک پر اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، ریلز دیکھتے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں کہ چلو میں تو باہر نہیں گئی ہوں تو چلو ڈرامے دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں، پورا پراپر طریقہ، پورا دن آپ نے اللہ کو دینا ہے، صرف ایک دن آپ نے اللہ کو دینا ہے، اور کتنی نیکیاں ملیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا اجر ہے، آپ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے، نہ جانے اس سے بھی زیادہ کروڑوں درجات انسان کو ملتے ہیں اگر وہ پورا پراپر طریقے سے ایک دن اپنے اللہ کو دے دیتا ہے۔ اگر انسان پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے تو اس کو ہزاروں کروڑوں نیکیاں، ایسی نیکیاں ملتی ہیں جو انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور کیا حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بھی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے اس سال کے بھی گناہ اور پچھلے سال کے بھی گناہ، آنے والا سال اور جو گزر چکا وہ بھی سال، ان دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
تو آپ یہ سارے گناہ فنش ختم ہو گئے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے ہمیں نیکیاں کمانے کا۔ تو آپ لوگوں نے پورا دن اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، اور نہ موبائل کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا۔ مما کو فون کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، فلاں کو فون کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں ہم تو والدین کو فون کر رہے ہیں، والدین سے بات کرنا تو بڑے اجر کی بات ہے، لیکن ہم باتوں باتوں میں لوگوں کی برائیاں بھی کر لیتے ہیں۔ باتوں باتوں میں ہم لوگوں کو غلط بھی کہہ دیتے ہیں، اچھا بھابھی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو بات بات میں کہیں نہ کہیں ہم سے غیبت بھی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں ہم سے بغض بھی دل کا نکل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں سے آپ نے خود کو بچانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک ہی دن ہے جو صرف اللہ کو دینا ہے، باقی آپ اپنے دن جو ہے وہ روٹین وائز گزاریں، لیکن ایک دن کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے باقی دن بھی بہت اچھے گزریں گے۔ ویڈیو پسند آئے، اگر نہ بھی پسند آئے اس کو تو لازمی شیئر کریں، سب کو سینڈ کریں۔ کل کے دن سے پہلے سب تک پہنچ جانی چاہیے، سب اس کو بغور سن لیں، اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ اور عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی اور دوسروں کی نیکیاں بھی ہماری گود میں ڈال دی جائیں گی، اور جو آگے وہ لوگ شیئر کریں گے ان کی نیکیاں ان کی گود میں ڈال دی جائیں گی۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کو کمانا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔